عقیدہ توحید بھی سینسٹیو ہے، عقیدہ ختم نبوت بھی سینسٹیو ہے. یہ تو اسلام کی جڑ کاٹنے والی بات ہے کہ آپ رسول اللہ کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اللہ کے ساتھ تعلق ہے. ختم نبوت کدھر گئی؟ پھر تو قاسم نوتوی ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر تو بے شمار موجود ہیں. یہ ایک طرف آپ کشف کو مانے ہوئے ہیں، دوسری طرف قاسم نوتوی کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ لگائے ہوئے ہیں. بات تو وہی بڑا ہارڈ لائنر ہوتی ہے، جس طرح توحید کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خود کافر ہو جاؤں اگر میں اس طرح کا عقیدہ نہ رکھوں جو میں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کو اور عقیدے تو. ناج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ نکالے جو حضور کی میت میں انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی موت باقی انبیاء کسی نہیں ہے. ہاں، آپ کی موت کے بعد آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا. جب رشتہ ہی منقطع ہو گیا اور اس امت کا سب سے بڑا ولی کہہ رہا ہے کہ رشتہ منقطع ہو گیا، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا کوئی رشتہ قائم ہے. نبوت کو لوگ تو قادیانیت کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. میں ختم نبوت کو اپنی ٹرو اسپرٹ میں ایمانداری کرے، اسے نبی ڈکلیئر کرے پہلے، تاکہ ہمارے فتوے کی ذات میں آئے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ قادیانیوں نے بڑی ایمانداری سے کام لیا ہے کہ نبی ڈکلیئر کیا ہے، تو پھر ہمیں موقع ملا کہ ہاں یہ تو چک کے باہر سٹی. چک کے باہر اس واسطے نہیں سٹ دے کہ پیر اے بھی شراب رہے ہوندے نے لیکن انگوروں کا جوز کہہ کے. لیکن اب میں نے تو کہہ دیا بھائی چیک کر لو، بات وہی ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹینسٹی کا فرق ہے، لیکن یہ سخت باتیں کریں گے تو امت کا قبلہ درست ہوگا. ادروائز اگر آپ یہ بات یعنی اس کو کیجول، میری ایک ہارڈ لائن ہے، آپ کو پتا ہے کہ چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، میں رسول اللہ کے بعد ختم نبوت کا تقاضا یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی غیبی خبر سوائے ایک استثناء کے وہ خواب جو بخاری مسلم میں ہے، اور وہ بھی جب تک اسٹیبلش نہ ہو پتہ نہیں چلے گا. پہلے تو نہیں کو بتا سکتا کہ یہ خواب ہے تو یہ رزلٹ نکلے گا. ختم نبوت کے میں منافی سمجھتا ہوں. میں عقیدہ امامت کو اس لیول پہ لے کے جانا کہ اسے کوئی ڈیوائن مانے، یا کشف اور الہام کے عقیدے کو کہ اللہ اور بندے کا کوئی تعلق رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی ہے، اس طرح کا کہ اس کے اوپر کوئی باتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ امت کو گائیڈ کرے گا اللہ سے پوچھ کے. میں معذرت کے ساتھ پھر یہ بڑی لجاجت سے پوچھوں گا کہ پھر غلام احمد قادیانی کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ اس نے امتی نبی اپنے آپ کو کہہ لیا، کام تو وہی ڈلا ہوا، چاہے چشتی رسول اللہ کہہ کے ہو، اشری تھانوی رسول اللہ کہہ کے ہو، یا امامت کو یہ بگڑے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو گائیڈ کرتا ہے. یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اور یہ میں بتاؤں، آج میں جس دور میں یہ بات بیٹھ کے کر رہا ہوں نا، اس دور کے اندر تو اب بالکل عیاں ہو چکا ہے. 800 سے 1200 سال پہلے میں بات کرتا نا تو ان کا نظر دیکھیں یہ ہمارا امام موجود ہے. اب 1200 سال سے وہ بھی اسی کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے جس میں سنی، اور جائیں ہمارا مقدمہ گھوڑے کی عدالت میں لے جائیں اور ان کا عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھ لیں. ایران والوں نے تو اب باقاعدہ کمیٹی بنا دی ہے، وہ صاحب کی سب چیزیں، وہ امام مہدی کی انہوں نے نائب کمیٹی بنا لی ہوئی ہے. ان کو بھی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس طرح کام چلنا نہیں ہے. تو میں لاجیکلی یعنی فٹ ان عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت جس پرفیکشن کے ساتھ میں اہل سنت کے منہج میں، اصحاب الحدیث کے منہج میں دیکھتا ہوں نا، اس لیے مجھے یہ کمفرٹیبل زون لگتی ہے کہ یہ الحمدللہ منہج یعنی اس حق کے اوپر مبنی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے اس کی بنیاد پہ میں تکفیر نہیں کرتا. میں تو خوارج کی بھی تکفیر کا قائل نہیں ہوں. میں نے تو باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ ان کے بارے میں جو کفر ہے وہ دون الکفر ہے، کیونکہ مولا علی الاسلام نے ان کو کافر نہیں ڈکلیئر کیا. کہا ہمارے ایک بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے جو المصنف ابن ابی شیبہ میں آئے، تو اور بلکہ سنن کبریٰ البیہقی میں آیا کہ ابن عمر تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے. تو اگر میں خوارج کو کافر نہیں مانتا نا، تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ تو اس سارے ماشاءاللہ ان سے بہت بہتر ہیں. تو وہ ایک اپنی جگہ. لیکن ظاہر ہے کہ میں تو 24 کیرٹ سونے کی تلاش میں ہوں نا، تو وہ میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں یہ عقائد فٹ ان بیٹھتے ہیں جتنی میں نے محنت کی ہے قرآن کے اوپر. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عقیدہ ہے تو آئے ہمیں قرآن سے ثابت کرے کہ اس کے عقیدے کی جڑ کہاں پہ موجود ہے جو انہوں نے اس طرح کے عقائد کلیم کیے ہوئے ہیں، بتائیں. قرآن تو بالکل ان عقیدوں سے خالی ہے. الحمدللہ ہم تو کانفیڈنٹ. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میرا اور اللہ کا کوئی تعلق ہے. ہاں، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. نبی علیہ السلام کا خلیفہ غیر نبی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے. ختم نبوت کہ ایکویلنٹ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے. بلکہ وہ ریحان یوسفی صاحب نے آخری جو اپنا جنہوں نے لکھا نا، وہ لکھی ہیں کتابیں جب زندگی شروع ہوگی، ان کی ایک اور کتاب بھی آئی ہے خدا بول رہا ہے. انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے اس میں کہ رسول اللہ کے بعد فتنے اس بڑے لیول کے تھے
کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کر کے خود زمین پہ اترا ہے قرآن کی شکل میں. اس کا انہوں نے نام رکھا ہے خدا بول رہا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے اپنی کتاب دے کے محفوظ کی ہے نا قیامت تک کے لیے, تو بیسیکلی یہ ایکویلنٹ ہے. کیونکہ پلانٹ ارتھ اس حوالے سے اب ختم نبوت کے بعد نبی سے خالی تو نہیں ہو سکتا, تو نبی کا کوئی خلیفہ اس حوالے سے ہو کہ جو قیامت تک قائم رہے, جسے موت بھی نہ آئے, تو وہ تو صرف قرآن ہے. یہ خلیفۃ رسول تو یہ ہے. ہاں پولیٹیکلی صحابہ کے اجماع سے وہ, اور وہ آگے معاملات چلے. اب آپ نے جو بات کی نا کہ اختلاف, تو جب ہم ان کو انسان مانتے ہیں اور منصوص من اللہ نہیں مانتے, بلکہ رسول اللہ کے بھی مقرر کردہ نہیں مانتے, تو ظاہر ہے وہ تو اپنا اجتہاد ہی کریں گے, جو کچھ بھی کریں گے, اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. البتہ اجماع صحابہ وہ درست ہوگا, کیونکہ اجماع صحابہ کے بارے میں, بلکہ اجماع امت درست ہوگی. جی بالکل, حدیث ہے المستدرک للحاکم میں, اور اس کو سپورٹیو سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کی خلافت پہ اجماع امت ہے. جی اجماع امت ہے. جب حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر کوئی واضح اختلاف تو باقی نہ رہا, اجماع امت ہو گیا. اور یہ والا جو چھوٹا موٹا اختلاف ہوا حضرت عمر کے لیے تو بالکل نہیں ہوا, وہاں تو بالکل ٹھیک ہو گیا, اجماع امت تو ہو گیا. اب بعد کے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے وہ پرانی چیزیں تو ختم نہیں ہو جائیں گی نا. یعنی اگر مولا علی علیہ السلام ایک چیز کو کمپرومائز کر کے چیپٹر کلوز کر چکے ہیں, وہ چیپٹر میں کیسے کھول سکتا ہوں؟ جدھر آپ نے کلوز نہیں کیا اور کہا کہ میرے اور معاویہ کے درمیان مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا, تو سرکار آج تک کسی سنی نے کلوز نہیں کیا ہوا جو واقعی سنی منہج کے اوپر ہے. ہم نے کلوز کر دیا کیا؟ حالانکہ وہ غزالی تو لکھ رہا ہے کہ جی وہ ایک خواب دیکھی عمر بن عبدالعزیز نے کہ قیامت والے دن حضرت معاویہ کو بلایا گیا, حضرت علی کو ایک محل میں حضور بیٹھے ہوئے تھے, حضرت معاویہ نکلے, کہا مجھے بخش دیا گیا, حضرت علی نے کہا میرا حق دلوا دیا گیا. تو یہ کہانی ہے غزالی کی لکھی ہوئی, ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس طرح کا کوئی جھوٹا خواب دیکھا ہوگا, اور دیکھا بھی ہوگا تو اس کا کوئی دین سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز اپنی جگہ ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز اس زمانے میں طے ہو چکی, آج صرف وہ مسئلے اٹھائیں جو طے نہیں ہوئے, آپ ان کو ڈسکس کریں. جو اپنی ساری گرمی سردی کے باوجود ایک چیز طے ہو چکی ہے, اور مانتے ہیں شیعہ بھی کہ حضرت علی نے امت کے وسیع تر مفاد کے اندر کمپرومائز کیا, تو سرکار آپ امت کا مفاد کیوں بولے ہوئے ہیں؟ مولا علی کا شیعہ تو یہ ہے نا جو امت کے مفاد کے اندر وہی عقیدہ اپنائے ہوئے جو مولا علی نے اپنایا ہوا ہے, اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ منصوص من اللہ والی یہ بات مانی جاتی تو سرکار مولا علی کے اوپر یہ اتنا بڑا بلیم لگا. یعنی مولا علی کا تو ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہے, اگر میں منصوص من اللہ ہوں نا, سرکار آپ ایک ابو بکر کی بات کر رہے ہیں, میں تو 1,24,000 صحابہ ہوں, میں سب سے ٹکرا جاؤں اور قتل ہو جاؤں منصوص من اللہ اگر ہوں تو میرا رائٹ ہے جب رسول اللہ مجھے بنا گئے. آپ دیکھیں بخاری میں حدیث ہے, ایک چھوٹا بچہ دائیں طرف بیٹھا تھا, حضرت ابوبکر بائیں جانب تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے کہ بھئی سنت تو یہی ہے میری کہ دائیں طرف سے اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ادھر. ان کا نہیں ہے رسول اللہ, میں اپنے حق پہ کسی. تو اب دیکھیں ایک بچے کو یہ بات سمجھ ہے, حضرت علی کو نہیں سمجھ, ٹھیک ہے. باقی جو معاملات مس ہینڈل ہوئے الٹیمیٹلی وہ کلوز ہو گئے. اور بالکل اس سے اگلی بات, جنگ جمل صفین نہروان کی پیش گوئیاں نبی علیہ السلام نے کی ہیں نا, وہ چوتھے خلیفہ کے دور میں آنی تھی نا, تو انہوں نے چوتھا ہی بننا تھا, پہلے دور میں نہیں ہونا تھا. اور وہ 3 خلفاء کے ساتھ رہے الحمدللہ. اس چیپٹر کو آج کی ڈیٹ میں کلوز ہی سمجھنا چاہیے. اس طرح کے مردوں کو اکھاڑنا, ایسی باتوں کو, اور اس میں اپنی ضربیں تقسیمیں میں بھی لگاتا ہوں, لیکن میں اتنی لگاتا ہوں جتنے مجھے وہ نالج اجازت دیتا ہے. میں کبھی ریڈ لائن کراس نہیں کرتا, میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. منصوص من اللہ نہ ہم حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں, نہ حضرت عمر کو مانتے ہیں, نہ حضرت عثمان کو, نہ حضرت علی کو. دیکھیں مسلم میں حدیث ہے, ام ایمن کے پاس حضرت ابوبکر اور عمر گئے ہیں حضور کی وفات کے بعد, کہ بھی حضور بھی جایا کرتے تھے, ہم بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے. بڑھیا تھی, گئے تو رو رہی تھی. حضرت عمر نے کہا کہ غم کی کیا بات ہے, رسول اللہ تو اللہ کی جنتوں میں بہتر جگہ کے اوپر ہے. لیکن وہ عورت تو کیا ذہن رکھتی تھی, حضرت عمر کا تو دماغ ہی وہاں نہیں گیا. انہوں نے کہا عمر میں اس لیے نہیں رو رہی, مجھے بھی پتا ہے حضور اللہ کی جنتوں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان اور زمین کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے. اب جو کچھ کرنا ہوگا وہ ہم نہیں کرنا ہوگا, غلط یا صحیح. اب اللہ وحی کے ذریعے میں گائیڈ نہیں کرے گا. اب یہ بات کی تو حضرت ابوبکر عمر بھی رو پڑے. جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہم نے خود ہی کرنا ہے نا. اچھا اب یہ تو مسلم میں ہے نا, میں نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ نکالے جو حضور کی میت میں انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی موت باقی انبیاء کسی نہیں ہے, ہاں آپ کی موت کے بعد آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا. جب رشتہ ہی منقطع ہو گیا اور اس امت کا سب سے بڑا ولی کہہ رہا ہے کہ رشتہ منقطع ہو گیا,
تو باقی دشائی کوئی نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا کوئی رشتہ قائم ہے، تو بات ہی ختم ہوگی۔ آپ ختم نبوت کو، لوگ تو قادیانیت کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، میں ختم نبوت کو اپنی ٹرو سپرٹ میں مانتا ہوں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میرا اور اللہ کا کوئی تعلق ہے۔ ہاں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یا پھر ایمانداری کریں، اسے نبی ڈکلیئر کریں پہلے تاکہ ہمارے فتوے کی ذات میں آئے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ قادیانیوں نے بڑی ایمانداری سے کام لیا ہے کہ نبی ڈکلیئر کیا ہے، تو پھر ہمیں موقع ملا کہ ہاں یہ تو ہم چک کے باہر سٹیے۔ انہوں نے چک کے باہر اس واسطے نہیں سٹ دے کہ پیر اے بھی شراب رہے ہوندے نے لیکن انگوروں کا جوز کہہ کے، لیکن اب میں نے تو کہہ دیا بھائی چیک کر لو، بات وہی ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹینسٹی کا فرق ہے، لیکن یہ سخت باتیں کریں گے تو امت کا قبلہ درست ہوگا۔ ادروائز اگر آپ یہ بات یعنی اس کو کیجول چھوڑ دیں گے، عقیدہ توحید بھی سینسٹیو ہے، عقیدہ ختم نبوت بھی سینسٹیو ہے، یہ تو اسلام کی جڑ کاٹنے والی بات ہے کہ آپ رسول اللہ کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ختم نبوت کدھر گئی؟ پھر تو قاسم نوتوی ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر تو بے شمار موجود ہیں۔ یہ ایک طرف آپ کشف کو مانے ہوئے ہیں، دوسری طرف قاسم نوتوی کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ لگائے ہوئے ہیں، بات تو وہی کچھ ہو رہی ہے۔ تو میں تو بڑا ہارڈ لائنر ہوں جی، جس طرح توحید کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں خود کافر ہو جاؤں اگر میں اس طرح کا عقیدہ نہ رکھوں جو میں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھتا ہوں ختم نبوت کو اور عقیدہ توحید کو۔ الحمدللہ۔